بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرے قابل احترام بزرگوں دوست، دیکھو کسی کا ایک اولاد ہو نا، ایک بچہ، تو اس کی بڑی دیکھ بھال کرتا ہے، بہت دیکھ بھال کرتا ہے، اس کا بہت خیال رکھتا ہے. کسی کے پاس بہت سارے بچوں تو وہ بھی کرتا ہے، لیکن ایک بچہ اور آگے ڈاکٹر کہتے ہیں آئندہ بچہ نہیں ہوگا، بہت کیئر کرتے ہیں. میرے پیاروں، ہمارے پاس ایک زندگی ہے، صرف ہمارے پاس زیادہ زندگیاں نہیں. خدا نہ خواستہ اس میں کوئی غلطی ہو گئی، خدا نہ خواستہ ہم غلط پریپریشن کر کے مر گئے تو ہم بہت خسارے میں چلے جائیں گے، کہ آج تک کوئی مر کے لوٹا نہیں. زندگی صرف ایک ہے. آج امیر تھے، بہت امیر ہوئے، کل غریب ہو گئے، پھر امیر ہو سکتے. لیکن میرے پیاروں، آج کا دن اگر غلط گزر گیا، یہ موت تک لوٹ کے نہیں آئے. دوبارہ آدمی امیر ہو جاتا ہے، بعد دوبارہ آدمی گھر بنا لیتا ہے، جو کچھ ہو، لیکن آج کا دن جو غلط اگر خدا نہ خواستہ گزر گیا، موت تک دوبارہ کبھی دن صحیح نہیں. میرے پیارے دوستوں، اللہ تبارک تعالیٰ انسان سے بہت محبت کرتے ہیں، شدید محبت کرتے ہیں. آج ہی میں ایک واقعہ پڑھ رہا تھا، مفتی صاحب سے تصدیق بھی کی اس واقعے کی. ایک بہت گناہگار آدمی تھا، جس نے کبھی کوئی نیکی نہیں کی، کبھی نیکی نہیں. اور موت کے قریب جب وہ تھوڑا بیمار پڑا، اسے اللہ یاد آیا، یا اللہ مجھ سے غلطی ہو گئی، میں نے سارا وقت ضائع کر دیا. بہت رویا، بہت رویا، بہت رویا، اور بس بالکل نا امید ہو گیا. اور اپنے گھر والوں سے کہا میں مر جاؤں، مجھے جلا دینا، مجھے جلا دینا، اور جب میں جل جاؤں میری راکھ بن جائے، آدھی اس کو پانی پہ پھینک دینا، آدھی سوکھی جگہ پہ پھینک دینا زمین. اب گھر والوں نے ایسا ہی کیا، تو اللہ تبارک تعالیٰ نے اس عمل پہ اس کو بخش دیا. اس کو مجھ سے اتنا ڈر لگتا ہے. میرے پیارو، اللہ ہم سے بہت محبت کرتا ہے، اللہ ہم سب کو جنت میں ڈالنا چاہتا ہے. فرمایا بس وہی جہنم میں جائے گا جو خود جانا تھا. فرعون جیسے ظالم کو، جس نے 90,000 بچے ماں باپ کے سامنے ذبح کر، ماں باپ کے سامنے، سوچو میرے پیار، میرے سامنے کوئی میرے بچے کو تھپڑ مار دے، اس کی جان لے لوں، ماں باپ کے سامنے بچے ذبح. اللہ نے اس کو موقع دیا، موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا، ساتھ کا اس سے نرمی سے بات کرنا، شاید ہدایت پہ آ جائے. اللہ اس کو بھی جنت میں ڈالنا چاہتا ہے. میرے پیارے دوستوں بزرگوں، اللہ نے ایک ہم پہ احسان کیا، یاد رکھنا. جیسے تھرمامیٹر ہوتا ہے نا، تھرمامیٹر منہ میں ڈالیں تو ٹیمپریچر چیک ہو جاتا ہے کتنا بخار ہے. جیسے وہ کیمرہ اندر ڈالیں تو وہ جو ہوتی ہے اینڈوسکوپی، اس میں پتہ چل جاتا بھی اندر کیا گڑبڑ. اس طرح میرے پیارے دوستوں، اللہ نے ہمیں ایک ایسی چیز بتائی ہے اندر کی، باہر کی نہیں. دیکھو اگر باہر کامیابی ہوتی نا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو نعوذ باللہ ناکام ہو گئے، نہ اپنا گھر بنا سکے. بچے جو ہیں ان کے بچے تو خیر کیا، سارے حضرت زینب کا کیا حال ہوا، ان کے حضرت فاطمہ جو تھے ان کا کیا حال ہوا. ان کے بچوں کے بچے نواسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان چوس کے اپنا وقت گزارتے تھے، زبان چوس کے. اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہری زندگی دیکھی جائے، کھانے کو نہیں ہے، پینے کو نہیں ہے، 2 مہینے ان کے گھر چولہا نہیں جل رہا، مسلسل 2 دن روٹی نہیں کھائی جو کی، مسلسل 2 دن. تو یہ تو ناکامی کی شکل ہے جو ہم سمجھ رہے ہیں کامیابی کے. گھر بڑا اچھا ہو گیا جی، اور گاڑی بڑی اچھی ہو گئی، اور گھر میں سارا سامان آ گیا، بہترین ظاہر ہو گیا. میرے پیاروں، مجھے ناروے کے لڑکوں نے بتایا، ناروے کے لڑکوں نے، کہ جو ناروے میں جاب نہیں کرتا نا، اسے پاکستانی 1 کروڑ روپے سالانہ ملتا ہے آرام پہ. ناروے ایسا ملک ہے، اسکینڈینیوین کنٹریز ایسی کنٹریز ہیں جہاں جاب لیس لوگوں کو جاب سے زیادہ پیسے ملتے ہیں. اور دنیا میں سب سے زیادہ خودکشیاں ناروے میں ہو رہی ہیں. خودکشی نمبر 1 ناروے، اور دنیاوی لائف سٹائل نمبر 1 ناروے. جاپان میں غربت نہیں ہے، جاپان میں غربت نہیں ہے، خودکشی نمبر 2. جتنے یہ ملک ہیں اسکینڈینیوین کنٹریز، باقی نمبر 3 ہے خودکشی. اور میں جتنے لوگوں کو جانتا ہوں دنیاوی طور پہ، جن کو جانتا تھا، مشہور اور امیر، شہرت اور پیسے سب کو پسند، سب چاہتے ہیں میں شہرت مل جائے، مجھے پیسے مل جائے. جن لوگوں کو اللہ نے دونوں چیزیں دی، میں بہت ساروں کو جانتا ہوں، ان کا اختتام خودکشی پہ ہوا، ان کا اختتام پاگل پن پہ ہوا، یا ان کا اختتام نشے سے ہوا، اپنے آپ کو نشے میں دھت کر. میرے پیاروں، کامیابی کا تعلق باہر کی کسی چیز سے نہیں. اگر وہ ہوتا تو میں کبھی تبلیغ میں اس کام میں نہ آتا.
اگر وہ ہوتا تو انضمام الحق کبھی نہ پلٹتا، وہاں کامیابی ہوتی محمد یوسف کبھی نہ پلٹتا، وہاں کامیابی ہوتی ثقلین مشتاق جنید جمشید کبھی دین کی طرف نہ آتے۔ یہ وہ لوگ ہیں دنیا کے مشہور لوگ، یہ تو چند آپ کو نام بتا رہا ہوں۔ یورپ کے فٹ بالرز، انگلینڈ میں کرکٹر، سب پریشان ہو کے ادھر آ رہے ہیں کہ وہ صرف ایک اسکرین سیور ہے۔ جیسے ماؤس کو چھوڑ دیں تھوڑی دیر، بڑی خوبصورت اسکرین آتی ہے زبردست، ایسا لگتا ہے کوئی فاؤنٹین ہے، ایسا لگتا ہے مچھلیاں ہیں، کوئی لینڈسکیپ ہے، لیکن جب ماؤس ہلائیں اندر کچھ اور ہی نکلتا۔ تو میرے پیارو، اللہ نے اس کائنات میں جتنی ظاہری چیزیں ہیں اس کا تعلق کامیابی سے نہیں رکھا۔ کامیابی کا تعلق اندر کی چیزوں سے، کامیابی کا تعلق ایمان عمل کے ساتھ۔ اگر ہمارا ایمان عمل ٹھیک ہو گیا، باہر جیسی بھی زندگی ہوئی، موسیٰ علیہ السلام کے پاس جھونپڑی تھے، کامیاب ہوئے، عیسیٰ علیہ السلام کے پاس خچر تھا، کامیاب ہوئے، سونے کے لیے 2 کپڑے تھے، کامیاب ہوئے، اور فرعون نمرود کے پاس حکومتیں تھیں، اللہ نے ان کو حکومت کے ساتھ ناکام کیا۔ قارون کے پاس شدید پیسہ تھا، اللہ نے پیسے کے ساتھ اس کو ناکام۔ قوم سبا کے پاس زبردست لینڈ اسکیپنگ باغات تھے، زبردست ایگریکلچر تھا، اللہ نے ایگریکلچر کے ساتھ ناکام کیا۔ قوم عاد کے پاس بہترین طاقت تھی، اتنے لمبے لمبے درخت ہاتھوں سے اکھاڑ کے پھینکتے تھے، ایسے یوں ہلاتے تھے 2-3 دفعہ، اکھاڑ کے نیچے پھینکتے تھے، اللہ نے اتنی طاقت کے ساتھ ناکام کیا۔ میرے پیارو، ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ ٹیکنالوجی میں نہ لگو، ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ طاقت میں نہ لگو، ہم یہ نہیں کہہ رہے مال میں نہ لگو، لیکن میرے پیارو، مال، طاقت، کامیابی ساری ایمان عمل کے ساتھ ہوگی، یہ خیریں لائے گی، اور ہماری یہ سارے ریسورسز، سارے اسباب ایمان عمل کے بغیر ہوں گے، یہ شر لائیں گے۔ قارون کے مال نے اس کو نقصان پہنچایا، ایمان عمل کے بغیر تھا، اور عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے مال نے ان کو فائدہ پہنچایا، ایمان اور عمل کے ساتھ۔ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کے مال نے ان کو فائدہ پہنچایا، ایمان عمل کے ساتھ۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی حکومت نے ان کو عزت دی، حضرت سلمان علیہ السلام کی حکومت نے ان کو عزت دی، ایمان عمل کی وجہ سے، اور فرعون نمرود کی حکومت نے ان کو ایمان اور عمل کے بغیر ذلیل کر۔ ہم جس چیز میں لگیں، اپنے ایمان کو، اپنے عمل کو ٹھیک کر لیں، اللہ اس چیز سے فائدے نکالے گا، اللہ اس چیز سے فائدے نکالے گا۔ اگر ہم جس چیز ڈگری میں لگے اور ڈگری میں ایمان اور عمل نہ ہوا، میرے پیاروں، ڈگری ہی ذلیل کرائے گی، جیسے آج پوری دنیا میں کرا۔ حکومت میں بھی آ گئے ایمان عمل کے بغیر تو ساری عوام گالیاں دے گی، چاہے بہترین گاڑیوں میں گزر رہے ہوں، پیچھے لوگ گالیاں دیں گے۔ عیسیٰ علیہ السلام ایمان عمل والے تھے، خچر پہ جاتے تھے، آج تک دنیا میں ان کی عزت۔ میرے پیاروں، گاڑیوں سے عزت نہیں ہوتی، عزت صرف اللہ نے ایمان تقوی عمل کے ساتھ کی۔ ہمیں یہ جو تبلیغ میں محنت کر رہے ہیں، یہ میں خدا کی قسم میں کھا کے کہہ رہا ہوں، خدا کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں کہ جو دنیا اللہ نے مجھے تبلیغ کے راستے میں دی بتا بھی نہیں سکتا۔ دنیا کیا ہے میرے پیاروں، جو ہم نے کھائی یا آگے بھیج دی، وہ بینک والی دنیا ہماری تھوڑی ہے، وہ تو ہم چوکیدار بن کے بیٹھے ہیں، کسی اور کا کما رہے ہیں۔ میرا ایک دوست ہے جس کا ایک بہت بڑا پاکستان میں شیپس کے نام سے جمنیزیم ہے، اسلام آباد میں، لاہور میں، کراچی، بہت ماشاءاللہ پیسے والے، تو وہ اس کا بہت بڑا جمنیزیم ہے۔ تو وہ ایک دن اپنے دوست کے ساتھ بیٹھا ہوا، تو اس نے میرے دوست کو کہا، ندیم، میری یہاں ایم عالم روڈ پہ زمین کمرشل ہو گئی ہے، اس کی ویلیو میں نے لگائی ہے 45 کروڑ روپے، اور میرے پاس ادھر ادھر کچھ فیکٹریوں میں پڑا ہے، وہ سب کام ختم ہے، 10 کروڑ وہاں سے مل جائے گا، کم از کم تو 55 کروڑ ہے، یار میں کچھ کام کرنا چاہتا ہوں اپنی زندگی میں۔ ندیم نے اسے کہا، یار یہ تو کام ہوتا رہے گا، کچھ تو وقت بھی لگا لے، وہ بھی لگائیں گے، پہلے سیٹ ہو جائے، پہلے سیٹ ہو۔ کیا ہوا؟ اسکواش کھیلا، اندر گیا، 1 گیم کھیلا، 2 گیم کھیلا، باہر آیا، ندیم کے ساتھ بیٹھا، ندیم پانی پی رہا تھا، اس کے منہ سے جھاگ نکلی اور وہیں انتقال کر گیا، سب کچھ۔ میرے پیاروں، ساری پلاننگ یہ جو ہے نا، موت، یہ ملٹی پلائی ہے زیرو، زیرو سے جو ملٹی پلائی ہوگا وہ زیرو ہو جاتا، موت تو زیرو ہے میرے پیاروں۔ بجائے میرے پیاروں، اللہ نے ہمیں بڑی تھوڑی زندگی دی ہے، فوراً ہم نے اس کو سیٹ کرنا ہے۔ تو میں آپ کو بتا رہا تھا کہ جیسے تھرمامیٹر بخار چیک کرتا ہے، یہ ہمارا دل چیک کرتا ہے، یہ دل تھرمامیٹر ہے کہ میں جنتی ہوں یا جہنم ہوں۔ یہ باہر کی زندگی سے کوئی پتہ نہیں چلتا۔ دیکھو، کامیابیاں 2 قسم کی ہوتی ہیں، ایک کامیابی وہ ہوتی ہے جو چوہے کو ملتی ہے، ایک کامیابی وہ ہوتی ہے جو مچھلی کو ملتی ہے، بوٹی مل گئی، چلو دوڑو بوٹی کی طرف، بتاؤ بوٹی کو پکڑے گی تو وہ کامیاب ہوگی؟ اسے نظر آ رہی ہے پانی میں کامیابی، کیونکہ وہ باہر کی زندگی کو جانتی نہیں۔ اب ماں کے پیٹ کے بچے میں اگر اس سے کہو کہ بیٹا باہر بڑے بڑے جہاز ہیں، ڈبل ڈیکرز ہیں،
اور ایک ایک مائل کی بلڈنگ ہے. بچہ پیٹ میں کوئی ہو اگر بچہ وغیرہ پاگل اتنی سی جگہ میں اسے کیسے باہر کی زندگی سمجھائے. اگر اس دنیا کے پیٹ میں جو آخرت میں جنت ہے، یعنی جبرائیل علیہ السلام پتہ نہیں کتنی دفعہ پھرے پوری جنت میں، تو وہ کہ کی جنت وہ 3 دن میں پھر نہیں سکے. کتنی بڑی جنت ہے، کوئی اینڈ ہی نہیں اس کا. جبرائیل صاحب نے ایسے پر کرے تو نارتھ اور ویسٹ کور ہو جائے. تو ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی جنت میں پھر میں اڑ رہے ہیں اور اڑی جا رہے ہیں. اسپیڈ آف لائٹ کی بھی پتہ نہیں کس اسپیڈ سے ختم ہی نہیں ہو رہی. یہاں کیسے سمجھ سکتے ہیں؟ تو میرے پیارو، اللہ نے ہمیں ایک تھرمومیٹر دیا ہے جس کو دل کہے یہ جج کرتا ہے میں جنت میں جا رہا ہوں یا جہنم میں جا رہا ہوں. اللہ نے ایسے چھوڑ نہیں دیے. آج دیکھ لیں پوری دنیا کے انسان بے چین ہیں. ان کو دل میں کوئی چین نہیں ہے، ان کے دل میں کوئی سکون نہیں ہے، ان کو کسی پیسے پہ اطمینان نہیں ہے، انہیں کسی سیکیورٹی میں وہ امن نہیں ہے. خوف سے بھرا ہے میرے پیارے. اور یاد رکھیں کہ ہم سمجھ رہے ہیں یار ہمارے علاقے میں بڑا پیس ہے، ہم سیٹ ہے. ایسی بات نہیں ہے میرے پیارے. کہ اس طرح پھیلتی ہے آگ، اس طرح پھیلتی ہے سوچ بھی نہیں سکتے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ جو دین پہ ہے اور جو دوسرا دین پہ نہیں ہے، ایک طبقہ دین پہ ہے، ایک طبقہ دین پہ نہیں ہے. تو دین والے جو ہیں بے دینی کی طبقے سے امن میں نہ رہیں، یہ ان کو بھی مروائیں گے دینداروں. کیسے فرمایا آپ نے مثال دی. ایک بڑی کشتی ہے ڈبل ڈیکر، 2 ڈیک ہیں اس میں، ایک اپر ڈیک ایک لوور ڈیک. تو لوور ڈیک والے پانی لینے اوپر ٹینکی سے جاتے ہیں، بار بار سیڑھی چڑھ کے مشقت ہوتی ہے. تو لوور ڈیک والوں نے کہا یار ہم بار بار اوپر جاتے ہیں پانی لینے، کیا فائدہ، ہم نیچے سمندر میں سوراخ کر لیتے ہیں، خود بھی تکلیف ان کو بھی تکلیف. تو انہوں نے ہتھوڑی لی اور چھینا لیا اور چلو مارو سمندر میں سوراخ کرو، یہاں سے پانی نکالو. اب اپر ڈیک والے کہ یار یہ نکال رہے ہیں ہمیں کیا غرض، یہ مرے ہم تھوڑی مریں گے، بتاؤ یہ بچیں گے نہیں. تو میرے پیاروں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا یہی مثال ہے جو دین پہ اور جو دین پہ نہیں ہے. اگر دینداروں نے ان کو بے دینی سے نہ روکا، یہ بھی اسی طرح ڈوبیں گے جیسے. بلکہ حدیث میں آتا ہے جو قوم اور جماعت کسی کو گناہ کرتے دیکھے اور باوجود قدرت کے کوئی کوشش نہ کرے، اللہ اس جماعت پہ اس قوم پہ پہلے عذاب ہے، ان پہ تو بعد میں عذاب ہے، ان پہ بعد میں عذاب ہے. تو میرے کہہ رہا ہوں یہ ایک تھرمومیٹر ہمارے پاس ہے جو آج بے چینی بتا رہی ہے کہ ہماری مرنے کے بعد زندگی کامیاب نہیں ہو رہی. ورنہ اگر جس کی مرنے کے بعد زندگی کامیاب ہوتی ہے، پہلے اللہ اس کامیابی اس کے انسان کے دل کو ہوتا ہے. وہ جنت کے حالات دنیا میں بناتے ہیں اس کے. اگر وہ کامیاب ہے، جنت میں کیا ہے؟ سکون، اطمینان، چین، کوئی خوف نہیں، مزے کی زندگی، عزت سے بھری ہوئی زندگی. ہر آدمی سلام 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 سلام، کوئی گالی نہیں پڑ رہی، ہر آدمی محبت کر رہا ہے، ہر آدمی دعوتیں کر رہا ہے، ہر آدمی ملنا چاہتا ہے، رزق آرام سے مل رہا ہے، رزق عزت والا مل رہا ہے. یہ جنت کی زندگی ہے. بیوی اطاعت کر رہی ہے، بچے فرمانبرداری کر رہے ہیں، مان کے چل رہے ہیں. ساری جنت کی جو ہوا ہے، جنت کا مین کورس اللہ ایپیٹائزر دنیا میں شروع کر دے. جیسے ہم کھانا کھاتے ہیں، کوئی ایپیٹائزر لاتا ہے، سوپ اور سلاد، تو بھوک اور بڑھ جاتی ہے. ایپیٹائزر اگر اچھا ہو تو بھوک اور لگتی ہے، سوپ پینے سے بھوک اور لگتی ہے. تو جس کو وہاں جنت بن رہی ہوتی ہے، اللہ جنت کی ہوا دنیا میں چلاتے ہیں. جب اس کو جنت کا مزہ یہاں آتا ہے، اس کو جنت کا اور شوق پیدا ہوتا ہے. جیسے ایک صحابی ہیں، کالا سا رنگ ہے، شکل بھی اچھی نہیں ہے، ایسے اداس بیٹھے ہوئے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی خیریت ہے، کہنے آج بس ٹھیک ہے، منہ بنایا ہوا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تیری شادی ہو گئی ہے؟ کہا یا رسول اللہ مجھ سے کون شادی کرے گا؟ اچھا بھلا وہ لڑکی ہے، جا اس کو اس کے ماں باپ کو میرے پیغام دے، جا کے میں نے کہا ہے اس سے جا کے شادی کر لے. وہ دوڑے دوڑے گئے، ماں باپ کو بتایا، ماں باپ نے کہا ہم تجھ سے نہیں کریں گے. اس نے کہا بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. تو بیٹی نے اندر سے آواز کہا بغیر دیکھے، پتہ نہیں کس نے پیغام بھیجا ہے، اگر اللہ کا لاکھ نبی ناراض ہوگا، اللہ ناراض ہوگا، آفت آ جائے گی، میں تیار. اب یہ دوڑے دوڑے واپس آئے، پھر آگے منہ بنا کے بیٹھ گئے. کا کیا ہوا؟ نہیں کہا جی وہ تو مان گئی. پھر کہا میرے پاس تو کچھ ہے ہی نہیں، میں شادی کس چیز سے کروں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے چند چیزیں دے، کہا یہ لے جا کے. دوڑے دوڑے شادی کرنے جا رہے، نوجوان خوبصورت لڑکی، خاندان والی، یہ رنگ بھی اچھا نہیں، شکل بھی اچھی. اب جناب سامان لے کے نکاح کے لیے جا رہے ہیں. ادھر اعلان ہوا کہ بھی جماعت جا رہی ہے مسلمانوں کی ایک دعوت کا قائم کرنے، اللہ کے راستے میں جا رہی ہے، دعوت اللہ کے لیے. بتاؤ مسلمانوں کی ضرورت ہے، کون چلتے ہیں ہمارے ساتھ؟ اب اعلان ہو رہا ہے کہ اب اس جماعت کو دیکھ رہے ہیں، اللہ کو دیکھ رہے ہیں، لڑکی کو دیکھ رہے ہیں. انہوں نے سارا سامان لیا، بڑا لیا، کچھ سامان لیا ساتھ کا اور گئے.